مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، جب ایک انسان سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچوں کے قریب ہوتا ہے، سچوں کی بارگاہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان اپنی تمام برائیوں کو بھول جایا کرتا ہے، تمام برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب سچوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر اس کو سچ ہی سچ نظر آتا ہے، پھر وہ جھوٹ کو بھول جایا کرتا ہے۔ اس لیے کر کے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کشوچا شریف کے سید احمد حسین میاں جو سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے کے، اور سرکار اعلیٰ حضرت آل رسول سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آج کے جو مجلس سجی ہے، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ آخر اس مجلس کو کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی حسین میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواب رامپور نے حسین میاں کی دعوت کی اور سرکار حسین میاں رامپور تشریف لے گئے اور نواب رامپور کی یہاں تشریف رکھے۔ وہ جو نواب تھا اس نے اپنی کرسی کو چھوڑ کر کے آل رسول کی چوچلی کو اس پر بیٹھا دیا۔ جو بیٹھایا، ظاہر سی بات ہے جہاں پیر اور مشائخ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں تو لوگ وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور لوگ کچھ نہ کچھ وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، خیر حاصل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک شخص بولا کہ حضور میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ سرکار حسین میاں نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو دعا تو رب قبول کرتا ہے اور انسان کو روزی بھی رب دیتا ہے، تو جب رب گھر سے بھی انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جب رب مسجد سے بھی انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جب رب کھیت اور کھلیان میں کہیں بھی رہنے کے بعد بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو پھر ہم کی چوچا شریف ہم آپ اور بزرگان دین علماء مشائخین کیوں کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مخدومے کی چوچا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جس کے اوپر کوسر ہوتا ہے مخدومے کی چوچا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جس کو اولاد نہیں ہوتا ہے وہ بارگاہ غریب نواز میں جاتا ہے تو صاحب اولاد ہو جایا کرتا ہے، جس کو ٹی بی یا کینسر کی بیماری ہوتی ہے بارگاہ مسعود غازی میں چلا جاتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ان کو بارگاہ میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ سے دعا کو قبول کرتا ہے تو حضرت حسین میاں ہے کہتے ہیں کہ ادھر چلے آؤ، اس کے بعد اس کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد جب کچھ دیر وہ بندہ بیٹھتا ہے، وہ شخص بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد حسین میاں کہتے ہیں کہ جاؤ تم پیچھے چلے جاؤ، وہ شخص پیچھے چلا جاتا ہے اور نواب رامپور ہے جو کہ رامپور کا نواب ہے وہ پنکھا جھل رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حسین میاں سرکار کہتے ہیں اے شخص جس نے مجھ سے ابھی سوال کیا تھا وہ شخص کہاں ہے؟ اس کو یہاں بھیجو۔ جب اس شخص سے کہا گیا وہ شخص کہتا ہے حضور میں تو ابھی آپ کی بارگاہ میں گیا تھا، آپ نے مجھ کو بلایا لیکن کچھ کہا نہیں، نہ کچھ جواب دیا۔ یا رسول اللہ، یا اے سرکار حسینی میاں میں تو آپ کی بارگاہ میں گیا تھا لیکن آپ نے مجھ سے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں کہا۔ پھر بلا کر سرکار میری رسوا کرنا چاہتے ہیں، کہا نہیں تم آؤ قریب۔ پھر وہ آیا، اس کے بعد حسینی میاں اس سے سوال کرتے ہیں یہ بتا جب تم میرے قریب آیا تھا نواب رامپور پنکھا چل رہا تھا تو کیا وہ ہوا مجھ کو مل رہی تھی؟ کہا ہاں حضور ہوا مل رہی تھی، اس بنیاد پر مل رہی تھی کہ میں آپ کے قریب تھا، نواب رامپور ہوا پنکھا چل رہے تھے لیکن ہوا مجھ کو بھی لگ رہی تھی۔ پھر سرکار حسینی میاں اس نواب رامپور سے پوچھتے ہیں اے نواب رامپور یہ بتاؤ پنکھا تم مجھے جھل رہے تھے یا اس کو جھل رہے تھے؟ نواب رامپور کہتا ہے حضور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اس کے جیسے کتنے میرے نوکر و چاکر ہیں میں ان کو کیوں پنکھا جھلوں گا، میں تو حضور آپ کو جھل رہا ہوں۔ تو پھر حضور
کو جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بتاؤ نواب رامپور تم کو تو پنکھا نہیں چل رہا تھا, مجھ کو چل رہا. ہاں حضور آپ کو چل رہا تھا, جب مجھ کو پنکھا چل رہا تھا تو اس ہوا تم کو بھی لگ رہی تھی. کہاں مجھے بھی لگ رہی تھی. کہا جب میں نے تم کو اٹھا کر کے پھر پیچھے کر دیا تو کیا تمہیں ہوا لگ رہی تھی؟ نہیں سرکار, اتنے دور سے کیسے ہوا لگے گی. پھر حسینی میاں اس کو اپنے زبان میں سمجھاتے ہیں کہ بس اسی طرح سے جب تم دور بیٹھے تھے تو تم کو پنکھے کی ہوا نہیں لگ رہی تھی, جب قریب میرے آ گئے تو پنکھا مجھ کو چلا جا رہا تھا لیکن اس کو ہوا تم کو بھی مل رہی تھی. اسی طرح سے جب کوئی گناہگار بندہ, ہم تو گناہگار ہیں, ہم شیاکار ہیں, خطاکار ہیں, بدکار ہیں, لیکن غریب نواز تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. سرکار غوث اعظم تو سرکار اللہ کے محبوب بندے ہیں. سرکار مخدوم شمع تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت تو سرکار کے ولی کامل ہے. اس لیے کہ ہم اس لیے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں رب کے ابر و کرم کی برساتیں ہوا کرتی ہیں, جھم جھم بارشیں ہوتی ہیں, نور کی برسات برستی ہے, رحمت کی بارگاہ نزول ہوتا ہے. بس اسی دنیا پر جب کوئی بندہ جاتا ہے اور وہاں رحمت کی جھم بارش ہوتی ہے تو ان کے صدقے میں ہم پر بھی شفا پڑ جاتا ہے اور اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ لینے کی بنیاد پر جاتا ہے. ہم اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اس بنیاد پر نہیں جاتے ہیں کہ ان سے کیا ملے گا, نہیں, بلکہ اس بنیاد پر جاتے ہیں کہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا. سرکار غریب نواز نے جب ایک کاسے میں پورے انا ساگر کو سما لیا, اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سرکار غریب نواز کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا اور ایسے ہی نہیں ملا تھا کہ بس آسانی سے مل گیا, نہیں, بلکہ اپنی زندگی میں کبھی نہ تو جھوٹ بولے تھے, نہ کبھی کسی کی چغلی کیے, نہ کبھی کسی کی غیبت کیے, یہاں تک کہ پوری زندگی آپ نماز پڑھا کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, یہاں تک کہ کتابوں میں بات ملتی ہے سرکار غریب نواز 70 سال تک مسلسل روزہ رکھتے تھے, نماز نفل روزہ رکھتے تھے. فرض کی بات کو چھوڑیے, نماز نفل روزہ رکھا کرتے تھے اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. آج تو ہم نعرہ لگاتے ہیں لیکن اپنے بزرگان دین کے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں, ہم اپنے پڑوسیوں سے دور رہتے ہیں, ہمیں بھائی کا حق معلوم نہیں ہوتا ہے, پڑوسیوں کا دکھ معلوم نہیں ہوتا ہے, ہم اپنے جو یتیم اور مسکین ہوتے ہیں اس کا درد نہیں سمجھتے ہیں. اے مسلمانوں, سرکار غریب نواز نے جو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا اور اپنے میرے سرکار نے جو سرکار کو بھیجا ہے, عطائے رسول اس لیے نہیں کہا جاتا ہے بلکہ سرکار نے سرکار غریب نواز کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, اس لیے عطائے رسول کہا جاتا ہے. کہ ہندوستان کے کی ولادت دے کر کے غریب نواز کو حضور نے بھیجا ہے, اور جس کو حضور بھیجے ہو بتائیں اس کی شان کتنی ہوگی,